تو میں نے آپ کو بتایا خواتین و حضرات کہ ایک ٹریپ ہے جس کا نام ہنی ٹریپ ہے، اور وہ ہمارے نوجوانوں کو کس طرف لے جاتا ہے اور کون کون سی تباہ کاریاں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے جنہوں نے یہ پوری سٹوری کی ہے اور اس ٹریپ کے بارے میں بہترین طریقے سے ہمیں اس کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ جرنلسٹ ہیں، بی بی سی سے ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم شیر علی خالتی صاحب، جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کا شکر، آپ سنائیں۔ جی خالتی صاحب، آج تو آپ نے سنانی ہے کیونکہ یہ جو ہنی ٹریپ ہے، پہلے تو اس کے بارے میں بتائیں۔ جیسے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کچھ میٹھا میٹھا ٹریپ ہے، یہ ٹریپ ہے کیا اور اس سے کس طرح کے مسائل دیکھنے میں آئے ہیں؟ ہاں جی، یہ ہمارے پاکستانی جو مرد حضرات مطلب شہر یا دل فریب باتوں میں آ کے اپنا آپ لکھا دینا، یا وہاں جہاں پہ بلائے وہاں چلے جانا۔ اور یہ ہنی ٹریپ اصل میں کچے میں ہو رہا ہے۔ کچا میں بتا رہا ہوں، سندھ اور پنجاب دونوں کچے، مطلب راجپور کے کچھ علاقے، ہنگیا خان کے کچھ علاقے، اسی طرح کشمیر، جیکب آباد، ان میں جو ڈاکو ہیں وہاں پر وہ خواتین کی آواز نکالتے ہیں۔ کچھ تو انہوں نے خواتین ہائر کی ہوئی ہیں، اچھا۔ کچھ انہوں نے سافٹ، وہ خواتین بن کے کسی مرد کو کال کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی، تو آپ ملنے آ جاؤ۔ جب یہ وہاں ملنے جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کچے کی طرف آ جائیں، وہاں پر میرا بھائی یا بیٹا یا رشتے دار آپ کو لے جائے گا۔ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ کلاشن اور دیگر کر لیتے ہیں آواز آئی تھنک اور کہتے ہیں کہ جناب جی شیر علی صاحب، ایکچولی آپ کی آواز کچھ گلچ ہو کے آ رہی ہے ہمارے پاس، بالکل ایکسپلین کیجئے آپ آگے۔ جی تو اس کو کہتے ہیں ہنی ٹریپ۔ اب وہ بندہ، وہ شخص، وہ لڑکا جو خواتین کی چکنی چپڑی باتوں ان سے ملنے جاتا ہے تو ان کو مسلح افراد وہاں پر اغوا کر لیتے ہیں اور ان کے گھر والوں سے تاوان کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت سے نوجوان ہیں جو اکارا سے آئے ہیں، ملتان سے آئے ہیں، چار سدہ سے، جس میں نے اپنی سٹوری میں بتایا ہے کہ فضل جہان ہے، چار سدہ بیٹھا تھا تو خاتون ان سے رابطے میں تھی 2-2.5 ماہ سے مسلسل، اور انہیں کہتی ہیں مجھے ملنے آئے، میرے آنسو کا کون حساب دے گا؟ جب اس نے یہ لفظ بولا نا مجھے میرے آنسو کا حساب کون دے گا، تو خان صاحب وہاں سے بیٹھے اور صادق آباد پہنچے، وہاں سے مرید شاہ پہنچے، وہاں سے کچے میں گئے تو ان کے بھائیوں نے ان کو اغوا کر لیا۔ اور مزے کی بات سنیں، جب وہ وہاں کچے میں قید تھے، ڈاکو کے چندل میں تھے کشمور میں، تو فضل خان مجھے وہ خاتون تو ملائیں جو میرے ساتھ بات کرتی تھی، تو انہوں نے سامنے آ کے لڑکا بٹھا دیا اور کہا کہ یہ لڑکا آپ سے لڑکی بن کے بات کرتا تھا، اور اس کے گھر والوں کو کہا گیا، فون کیا گیا کہ آپ ہمیں پیسے دیں نہیں تو ہم آپ کا بندہ مار دیں گے۔ اسی طرح لوگ اچھا شیر علی صاحب، اس پہ میں، کیونکہ آپ ہی کی سٹوری ہے، مگر جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو میں نے دیکھا وہ الفاظ، وہ جملے بھی جو خاتون کی جانب سے، جو کہ مرد خاتون بنا ہوا تھا اس کی جانب سے ہوتے تھے، اور وہ دل کو بالکل لبھانے والے الفاظ تھے۔ اور اس کے بعد خان صاحب وہاں سے بیٹھے اور خان صاحب نے اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا ہے کہ مجھے بڑی ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ میں ملنے جا رہا ہوں، اور پھر کہیں نہ کہیں مجھے ڈر بھی محسوس ہوتا تھا، لیکن پھر میں یہ سوچتا تھا کہ اتنے مہینوں سے مجھ سے بات کر رہی ہے تو میرے ساتھ کیوں کوئی دغا ہوگا یا دھوکا ہوگا۔ اور جس طرح سے شیر علی صاحب نے بتایا، کیونکہ آواز اس وقت گلچ ہوئی تھی، کہ پہلے آپ ایک کسی بس سٹینڈ پہ یا کسی مناسب جگہ پہ اترتے ہیں، وہاں سے وہ آپ کو ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ فلاں میرا بھائی ہے، یہ ہے، اس کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں۔ اس کے ساتھ بیٹھ کے جب وہ آگے گئے تو 2 اور لوگ اس کے ساتھ بیٹھ گئے، تب اس کو گھبراہٹ ہونے لگی کہ یہ اتنے سارے لوگ ہیں، لیکن بائی دیٹ ٹائم پھر وہ ہاتھ باندھنا اور پوری طرح سے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو اس میں شیر علی صاحب، آپ نے اس طرح کے اور لوگوں کو بھی انٹرویو کیا ہوگا، بلکہ ان کی کہانی پوری کر لیجئے کہ ان کو پھر پولیس نے بازیاب کروایا؟ ہاں جی، پولیس پہ اچھا خاصا پریشر تھا، کے پی کے کی طرف سے، احمد ولی خان کی طرف سے، خاص طور پر جب گھر لوائقین نے رابطہ کیا احمد ولی صاحب سے کہ ہمارا بندہ ریلیز کرا کے دیں، تو پولیس پہ اچھا خاصا پریشر تھا۔ پولیس نے ریڈ کیا تو وہاں پر یہ پکڑے گئے، لیکن میں آپ کی طرف، وہاں کے جو ڈکیت ہیں، جو ڈاکو ہیں، بہت طاقتور ہیں۔ ان کے پاس راکٹ لانچر ہیں، ان کے پاس او مائی گاڈ۔ SMG گنز ہیں، ان کے پاس
تو ان کو مطلب کسی ہیلی کاپٹر کو گرانے کے لیے ان کے پاس جدید اسلحہ ہے. وہاں پر ریڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ نہ صرف سندھ کا قبضہ، پنجاب کا قبضہ اور ساتھ ہی بلوچستان میں جوائنٹ آپریشن کریں، تب بھی جان چھوٹ سکتی ہے، ادروائز یہ مشکل ہو جائے گا. اور تو شیر علی صاحب یہ تو آلریڈی جی 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 کمپلیٹ کیجئے. دلچسپ کیا بات ہے اس میں؟ لوگ افواہ ہو. جی میں وہی بتا رہا ہوں، میں بڑے دل گرفتہ انداز میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہاں کے جو ایس ایس پی ہیں تنویر تنیو، جب میری ان سے بات ہوئی، میں نے کئی کچھ ویڈیوز میں نے ایسی دیکھی ہیں جن میں سیکشولی ابیوز کیا جا رہا ہے، جو اغوا ہوئے ہیں، اغوا کاروں کو ابیوز کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کچھ ویڈیوز نہیں ہیں، وہ 5 سال کا بچہ ہوگا، 80 سال کا بابا ہو، جس کو اغوا کرتے ہیں اور ان کو سب سے پہلے ابیوز کرتے ہیں. میں نے جو ابیوز کرتے ہیں وہ ان کو زنجیریں کی ہیں اور زنجیروں کے ساتھ ان کا ابیوز ہو رہا ہے. یہ میرے لیے بڑا پریشان کن بات تھی. جی بہت پریشان کن بات ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ سارے لوگ اتنا اسلحہ لے کے، جدید اسلحہ لے کے ہمارے درمیان موجود ہیں، یعنی ہمارے ملک میں موجود ہیں. کچے کے علاقے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے ظاہر ہے انفارمیشن تو پہلے بھی ہوگی، تو کیوں نہیں ان کو ختم کیا جاتا؟ کیوں نہیں ان کی؟ اور ایک اور چیز کہ ایک تو یہ کہ ان کے لیے کیا لایا عمل بنا ہے، نہیں بنا ہے، کیوں نہیں ختم کیا جاتا؟ اور دوسرا، ان کو کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ یہ تو سیدھا سیدھا پہلے تو ڈاکو اسی طرح ہوا کرتے تھے نا، سیدھا سیدھا اغوا کرتے تھے. اب یہ جو پورا ایک کھیل رچاتے ہیں، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ہاں جی، وہ جب میری ان لوگوں سے بات ہوئی، پولیس والوں سے اور میرے مقامی سورسز سے، ان سے وہ کہتے ہیں کہ پیٹ کا کچا ہو چاہے سندھ کا کچا ہو، اب ان کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے. دیگر پولیس میں تو کبھی یہ سوچتی ہوں کہ ہمارے ملک میں آلریڈی ہمیں بیرونی اتنے مسائل ہیں، ایکسٹریمزم کو ہم کسی نہ کسی طرح کاؤنٹر کرتے ہیں، فیس کرتے ہیں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اس طرح کے لوگ بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں. جی شیر علی صاحب، تو آپ بتا رہے تھے کہ پولیس کا کیا اس حوالے سے سٹانس ہے کارڈن آف کرنے کے حوالے سے؟ وہ باہر جا نہیں سکتے تھے، مختلف علاقوں کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے. تو یہ ان کے لیے سوٹیبل لگا کہ اگر ہم وہاں جانے کی بجائے خواتین کی آواز میں مردوں کو لبھائیں اور وہ یہاں تک پہنچ جائیں. اور ایک تو چونکہ میں ان علاقوں کا رہنے والا ہوں، کچے میں رہنے والا ہوں، اور چونکہ میری جاب تو لاہور میں، لیکن میں کچے میں رہنے والا ہوں، وہاں سے یہ چیزوں کا پتہ چلتا ہے. پھر ہمارے سورسز ہوتے ہیں صاحب کیونکہ ہر جگہ، اور ہنی ٹریپ کی ضرورت کیوں پیش آئی ڈاکوؤں کو، یہ بہت اہم سوال ہے. کیونکہ پولیس نے علاقے کی ناکہ بندی کر دی ہوئی، یہ باہر جا نہیں سکتے. اب ان کو یہ آسان لگا کہ مردوں کو لبھا کے اپنے جنگل میں لایا اور ان سے پیسے جن کو تو مردوں کو یہاں پہ بلا کے خواتین کی آواز میں ان سے پیسے ماری، اور یہ زیادہ آسان نہیں ہوتا ہے ان کے لیے. اچھا، یہ کتنے پیسے کتنے تاوان کی یہ مانگ کرتے ہیں؟ یہ 20 لاکھ بھی ہوتے ہیں، یہ 2 کروڑ بھی ہوتے ہیں. وہ جس حساب سے وہ بندہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بزنس مین اس سے تو پھر کروڑ مانگیں گے، اگر کوئی عام بندہ ہے تو 2 لاکھ سے 20 لاکھ. لیکن زیادہ تر آپ ان کے جو قید میں آتے ہیں وہ بزنس مین آتے ہیں، اچھی فیملیز کے لوگ آتے ہیں. یہ نہیں ہے کچھ عام لوگ آتے ہیں، کیونکہ مطلب ہنی ٹریپ کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ اچھی فیملی سے ہو یا مڈل کلاس ہو یا ٹھیک ٹھاک پیسے والا ہو، تو کسی کو بھی اچھا، کیا لیکن جاتا. شیر علی صاحب اس میں ایک اور بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ سالوں سے یا مہینوں سے آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، اب تو ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے، لوگ فوراً ویڈیو کال پر آنے کی بات کرتے ہیں. ویڈیو کال لیکس بھی ہمارے پاس اتنی ہم نے دیکھا ہوئی ہیں. تو یہ صرف فون پہ اکتفا کیا ہنی ٹریپ میں، ویڈیو پہ دیکھا نہیں کہ کون خاتون ہے یا کون مرد ہے جو خاتون بن کے بات کر رہا ہے یا ویڈیو کرنے کی کوشش کی ہو؟ ہاں جی، یہ ان چیزوں کا ڈاکو کو بھی احساس ہے جو آپ بات کر رہی ہیں. تو ان کے میں نے بتایا کہ انہوں نے خواتین ہائر کی ہوئی، ویڈیو کال کریں گی تو نہیں، تو انہوں نے فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ خوبصورت تصویریں رکھی ہوتی ہیں خواتین کی، یا بھیج دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا اعتماد پیدا ہوتا ہے. جب اعتماد پیدا ہو گیا تو دھوکہ دینا آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک فرینڈشپ از دا روٹ آف لو اینڈ لو is the root of marriage and marriage is the sunset of love. تو ہمارے جیسے ہی بنی سب سے پہلے ملنے کا پلان بنتا ہے، اور کہتے ہیں شادی کے خواب دیکھنے کے تو بچوں کی تعداد، بچوں کے نام بھی رکھ لیے جاتے ہیں.
تو یہ وہاں لوگ پہنچ جاتے ہیں اور اغوا ہو جاتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم کتنے خوفناک علاقے میں جا رہے ہیں. صحیح. اور چونکہ محبت اصلی اور یہ تو محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں. محبت کی خاطر بادشاہوں نے اپنی سلطنتیں بھی چھوڑی ہیں. جی جی اس طرح کی ہمیں تاریخ ملتی ہے. تو ہمارے آگاہ ہونا چاہیے. جی شیر علی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس بات کا بھی شکریہ کہ آپ یہ حقائق لے کر آئے ہیں لوگوں کے سامنے. اور تمام لوگوں کو یہاں میں گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ محبت اور یہ تمام چیزیں, یہ جذبات نیچرل ہیں اور ہوتے ہیں, لیکن آنکھیں کھول کر دیکھیں. اندھی محبت کا اب ٹائم نہیں ہے. وہ کتابوں میں, افسانوں میں یا پہلے ہوا کرتا تھا, اب وقت بدل گیا ہے. اب ہر چیز کو آنکھیں لگ گئی ہیں, موبائل کو ہو یا کسی کوئی اور چیز بھی ہو. تو اب تو دیواروں پہ بھی صرف آنکھیں لگنا باقی رہ گئی ہیں. میرے خیال میں وہ بھی لگ ہی چکی ہیں. تو آپ اپنے آپ پر کنٹرول کر کے تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کر بھی سوچیں, ورنہ اسی طرح اغوا ہوتے رہیں گے اور اسی طرح کے معاملات کو فیس کرتے رہیں گے. ایک بریک آ گیا. بریک کے بعد جو ہم فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں جس میں خصوصی طور پہ سموسے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں, وہ کتنی بمبارڈمنٹ ہماری باڈی کے اندر جا کے کرتی ہیں. اس میں ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے اور اس کے حوالے سے ٹویٹس بھی ہیں جن کو کافی سراہا جا رہا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور کیا بات ہو رہی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے آفٹر دا بریک.